نمبر 4، اس سے پہلے اللہ کے نبی نے درمیان میں تھوڑی سی بات فرمائی، فرمایا رمضان کا مہینہ و شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ، رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ اللہ نے جنت رکھا ہے۔ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اب یہاں بات سمجھیں، اللہ کے نبی نے کتنی عجیب بات فرمائی، رمضان یہ صبر کا مہینہ ہے، اور آگے یہ نہیں فرمایا کہ رمضان کے صبر کا بدلہ جنت ہے، فرمایا نہیں، رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ وہ رمضان کا صبر ہو یا غیر رمضان کا صبر ہو، اگر آپ جنت چاہتے ہیں تو آنے والی مصیبت پہ صبر کیا کریں، وہ رمضان میں آئے یا رمضان کے علاوہ ہے۔ اور دنیا میں مصائب آدمی پر مختلف قسم کی مصیبتیں آتی ہیں۔ اگر آدمی بزنس مین ہے، اس کی مصیبت کیا ہے، کاروبار میں کمی ہو جائے، اب وہ سود کی طرف نہ جائے، حلال مال کے اوپر ہی کھڑا رہے۔ بات سمجھ آ رہے ہیں؟ ایک آدمی نے شادی کی ہے، اس کی اولاد نہیں ہو رہی، صبر ہے، برداشت کرے، اولاد ہو گئی، اللہ نے واپس لے لی، اب اس پہ بھی صبر کرے۔ ایک آدمی کی گندم تھی، فصل تھی، وہ پکنے کے قریب آئی، بارش ہوئی تو ختم ہوگی، اس پر بھی صبر کرے۔ اگر کوئی آدمی آپ کو ناجائز تنگ کرتا ہے، بدلہ لے سکتے ہیں تو نہ لیں، اس پر بھی صبر کریں۔ کوئی آدمی گالی دیتا ہے، جواب میں گالی نہ دیں، برداشت کریں، یہ بھی صبر ہے۔ تو صبر کی کئی شاخیں اور کئی قسمیں ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ رمضان میں صبر کی نوبت زیادہ آتی ہے، آدمی کو بھوک بھی لگی ہوتی ہے، آدمی کو پیاس بھی لگی ہوتی ہے، اور بھوک اور پیاس کی وجہ سے چڑچڑاپن مزاج میں آتا ہے، طبیعت میں گھٹن اور گھبراہٹ آتی ہے، آدمی کو چھوٹی بات پر جلدی غصہ آتا ہے۔ اس لیے فرمایا میں بطور خاص یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ اللہ نے جنت رکھا ہے۔ فرمایا وشہر المواسات، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمدردی بہت زیادہ کرو، ہمدردی کا مہینہ ہے۔ ہمدردی تو باقی 11 ماہ میں بھی ہے، لیکن بطور خاص رمضان کو ہمدردی کا مہینہ کیوں فرمایا؟ رمضان کے علاوہ غریب آدمی مزدوری بھی کرتا ہے، کماتا بھی ہے اور کھاتا بھی ہے۔ اب یہ رمضان میں اگر دن کو پوری مزدوری کرے تو مزدوری کے ہوتے ہوئے اب جولائی جون کا روزہ دیکھیں، یہ بہت مشکل ہے۔ اب غمخواری کا تقاضا یہ ہے، اگر آپ کے قرب و جوار میں کوئی ایسا مزدور موجود ہے وہ مزدوری کرے تو روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کے بچوں کے پیٹ کا مسئلہ ہے، آپ ہمدردی کریں اور اسے کہہ دو بھائی رمضان کا مہینہ تجھے جو پیسے ملتے ہیں میں 500 روزانہ کے نہ صحیح 300 روزانہ کے دوں گا، کچھ گزارا تو کر لے، کچھ پیسے میں دے دیتا ہوں، تجھے مزدوری نہ کرنی پڑے اور رمضان کے روزے کا اہتمام کر لے۔ غمخواری کا مہینہ ہے، غمخواری کا۔ اب آگے اللہ کے نبی نے ایک 5ویں بات ارشاد فرمائی، فرمایا من خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ لہ وعتقہ من النار، اگر آپ کا کوئی غلام ہے یا آپ کا متاحت ہے، آپ کا ملازم ہے، آپ کا مزدور ہے، وہ کام کرتا ہے، اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا رمضان المبارک میں اس کو مزدوری ختم کرا دو اور پیسے دو، مزدوری بالکل ختم کراؤ، غلام کو آزاد کر دو، نہیں، فرمایا وہ تمہارا کام کرتا رہے، تم صرف اتنا کام کرو کہ غیر رمضان میں اگر 8 گھنٹے کام لیتے ہو، رمضان میں 7 گھنٹے لے لو، 6 گھنٹے لے لو، غیر رمضان میں کام زیادہ تھا، رمضان میں تھوڑا کام لے لو، تم اس کے کام میں تھوڑی سی تخفیف پیدا کرو، تھوڑی سی گنجائش نکالو، اللہ رب العزت کا تمہارے ساتھ وعدہ ہے، نمبر 1 تمہارے گناہ بھی معاف کریں گے اور تمہیں جہنم کی آگ سے آزاد بھی کر دیں گے۔ مزدور کو یہ نہیں کہا جا رہا ختم کرا دو، مزدوری اس کی تھوڑی کرا دو، اجرت پوری دو، کام تھوڑا سا کم کرا دو، تھوڑی سی گنجائش پہ اللہ کتنا عطا فرما رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا، لا الہ الا اللہ، لا الہ